ہی رکھنا ہے، یہ ان کے ساتھ ہوگا ہی ہوگا، جیسے انبیاء کرام علیہ السلام کا سچا ہونا، اچھا صحیح ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کا امانت دار ہونا، صحیح obvious. انبیاء کرام علیہ السلام کو جو پیغام دیا گیا کہ انہوں نے لوگوں تک پہنچانا ہے وہ انہوں نے پہنچا دیا۔ صحیح. تو اس طرح بہت ساری چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جس کا عقیدہ اس اعتبار سے رکھنا کہ یہ انبیاء کے لیے واجب ہیں، یہ ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جو انبیاء کے لیے محال ہیں، وہ ان سے ہو ہی نہیں سکتی۔ اچھا اللہ نے ان کو معصوم بنا دیا، عصمت ان کے لیے رکھ دی کہ اب یہ کام ان سے ہوں گے ہی نہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کسی نبی علیہ السلام کا نعوذ باللہ جھوٹ بولنا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ بے شک. جہالت یہ ان کے لیے ہو ہی نہیں سکتی، خیانت یہ ان کے لیے ہو ہی نہیں سکتی۔ اسی طرح کبیرہ گناہ کے اندر مبتلا ہونا، چاہے وہ قبل نبوت ہو چاہے بعد نبوت اچھا. ہو۔ اسی طرح صغیرہ گناہ بھی عند تحقیق قبل نبوت نہیں ہوتے، اعلان نبوت سے پہلے بھی وہ اس طرح کا کوئی کام نہیں کرتے۔ تو ایسی چیزوں کو انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے ماننا یہ ضروری ہوتا ہے کہ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے لازم ہے، اور یہ چیزیں محال ہیں کہ یہ ان سے ہو ہی نہیں سکتی۔ صحیح. بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جو انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے جائز ہوتی ہیں کہ یہ ان کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے، جیسے بخار آنا، اچھا جو ہمارے بشری عوارض ہوتے ہیں، جی. یہ ان کے ساتھ معاملات پیش آنا، تو یہ ساری چیزیں ان کے حوالے سے اعتقاد رکھا جائے گا۔ پھر ایک اہم ترین بات انبیاء کرام علیہ السلام کے حوالے سے یہ ہے کہ ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا جائے گا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا بھیجنا اللہ تبارک و تعالیٰ پر واجب نہیں، صحیح. ٹھیک ہے؟ ہاں، اب یہاں پہ جو ہمارا موضوع ہے بالخصوص عظمت انبیاء کے حوالے سے، اس کا ایک پہلو اسی سے سمجھ لیں کہ اللہ پاک کی جو پیغام ہے، کہ اللہ پاک کے پیغام کو ہم کیسے حاصل کریں، کہ بہت ساری چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جس کی رہنمائی عقل کے ذریعے نہیں ہو سکتی۔ جیسے مثال کے طور پر ہمیں اللہ پاک کی 5